बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाज़रीन, दो तीन मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। बड़ी इम्पॉर्टेंट ये मौज़ूआत हैं। इनमें एक तो 6 जजेस का जो ख़त है उसमें अहम पेशरफ्त का इम्कान जो है वो मौजूद है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि 9 मई के जो मुकदमात हैं उनमें पहला फ़ैसला आया है, लेकिन साथ ही इमरान खान के ख़िलाफ़ भी ये केस खुल गया है। इसमें क्या अपडेट है, एक नई खबर है, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के मुकदमात के हवाले से क्या फैसला दिया था, उसका हशर क्या हुआ है, इस पे हम जो है वो बात करेंगे। और जो 6 जजेस वाला मामला है उसमें बार एसोसिएशंस खास तौर पर उनके रोल पे पिछली वीडियो में हमने बात की, इस पे भी बात करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको फौरन उसका लिंक मिल जाया करे। सबसे पहले हम बात करते हैं 6 जजेस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो खत लिखा था उसका आफ्टर शॉट्स अभी जारी है। गुज़श्ता रोज़ जो वफाकी हुकूमत है उनकी जानिब से एक कमीशन बनाया गया जिसकी सरबराही साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी करेंगे, और उसमें TORs भी जिक्र कर दिए गए, और साथ ही जो वफाकी हुकूमत है उसकी जानिब से उसका मामला ये कहकर रद्द कर दिया जो इल्ज़ामात हैं, और नामुनासिब करार दिया और नफ़ी कर दी उन तमाम इल्ज़ामात की जो जजेस की जानिब से तहरीरी तौर पर सामने आए थे वो इल्ज़ामात। इसमें पेशरफ्त का इम्कान ये है नाजरीन के कमीशन जो बन रहा है इस कमीशन को चैलेंज भी किया जा सकता है, और ये इम्कानात 70-80% जो मौजूद हैं, क्योंकि इस कमीशन के हवाले से काफ़ी खदशात भी हैं, काफ़ी जो है वो एतराज़ात भी हैं, और काफ़ी सवालात भी हैं, कानूनी सवालात भी मौजूद हैं कि रिटायर्ड जज के सामने सिटिंग जजेस कैसे जाएंगे, किस तरह जाएंगे, और उसमें फिर सवाल सिर्फ सिटिंग जजेस तक नहीं रहेगा बल्कि इसी जो लेटर है इस लेटर में तो फिर 6 जजेस जो कंप्लेनेंट हैं या 6 जजेस की जानिब से खत लिखा गया है, इसी खत के अंदर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाम भी उसके हवाले से मौजूद है कि उनको वो बताते रहे। क्या फिर उनका बयान भी होगा? फिर मई 2023 में उस वक़्त के जो सीनियर 3 जज थे सुप्रीम कोर्ट के, मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनका नाम भी है, तो क्या उनके हवाले से भी जो है पूछा जाएगा कि उनको बताया गया था या नहीं? मतलब ये एक मामला बड़ा अहमियत का हामिल भी है और सीरियस भी है कि 6 जजेस के साथ फिर 2 चीफ जस्टिस जो है वो भी बयान रिकॉर्ड कराएंगे, या दीगर लोग जो है वो इसमें जिनके हवाले से ये एलिगेशंस लगाए गए हैं उनके बयानात होंगे, या क्या किस तरह तहकीकात होंगी, TORs में मामला क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन खबर जो है अहम पेशरफ्त का जो इम्कान है वो यही है कि इसमें अहम पेशरफ्त का इम्कान इसमें कुछ यूं है कि वो मामला चैलेंज हो सकता है। जो इसका नोटिफिकेशन होगा, जो कमीशन की तश्कील के हवाले से जो वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन इंक्वायरी कमीशन के तहत जो नोटिफिकेशन होना है उस नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जा सकेगा। अब कौन चैलेंज करेगा ये आपको 1-2 रोज में ये चीज़ें पता चल जाएंगी। कुछ बार एसोसिएशंस की जानिब से भी ये नोटिफिकेशन जो है वो चैलेंज हो सकता है, और फिर एक कानूनी जंग होगी वो आगे बढ़ेगी, क्योंकि माजी में भी इस जो कमीशंस बनते रहे लेकिन उनकी नोयत मुख्तलिफ थी। इसमें 6 सिटिंग जजेस हैं जिन्होंने इस हवाले से एलिगेशंस लगाए हैं, और उस मामले को सिटिंग जज ही देखें तो बेहतर है। ये एक राय मौजूद है और एतराज़ात भी इसी वाले से हैं, और ख़ास तौर पर जो वफाकी हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ जो स्टांस लिया, जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, उस मौक़िफ़ के बाद तो मेरे ख्याल में ज़्यादा चीज़ें कि मतलब फ़रीक़े अव्वल जो कह रहा है एलिगेशंस हैं और फ़रीक़े दोम ने उसको मुस्तरद कर दिया, और फ़रीक़े दोम ही उस पर जो है वो एक कमीशन जो है वो बनाने जा रही है, और फ़रीक़े दोम ही जो है वो जिस पे इल्ज़ामात हैं वही TOR भी जो है वो बना रहे हैं और TOR फाइनलाइज कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल एक सिनेरियो है जिसमें जो बार एसोसिएशंस का पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बलोचिस्तान और सिंध बार की मुख्तलिफ राय है, और पंजाब बार काउंसिल खुशाइंद करार दे रही है, सुप्रीम कोर्ट बार भी खुशाइंद करार दे रही है, पाकिस्तान बार काउंसिल ने
جو پی ٹی آئی کی جانب سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے استعفیٰ مانگا گیا تھا اس کو بھی رد کر دیا ہے، اور انہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ان کے ساتھ جب وہ کھڑے ہیں، اور انہوں نے جو کمیشن ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس حوالے سے ہم نے پہلے ہی 5 اپریل کو انہوں نے اجلاس طلب کیا، مطلب 26 مارچ کو یہ خط لکھا گیا، اور پاکستان بار کونسل جو ماضی میں فوری طور پر رد عمل دیتی رہی ہے، فوری طور پر اجلاس کرتی رہی ہے، فوری طور پر جو ہے وہ کھڑی ہوتی رہی ہے، اور ان کی جو پالیسیز مطلب سامنے آتی رہی ہیں، اس اہم ترین معاملے میں جس کا عدلیہ کی انڈیپینڈنس کے ساتھ بہت اہم تعلق ہے، اس پہ 5 اپریل کو انہوں نے اجلاس طلب کیا ہے، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو استعفیٰ ہے اس کو مسترد کیا ہے پی ٹی آئی نے جو استعفیٰ مانگا تھا۔ تو ایک تو ہو گیا یہ معاملہ، دوسرا 9 مئی کے مقدمات میں 2-3 پیش رفت ہیں۔ ایک تو گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ایک ایم پی اے سمیت 50 سے زائد جو پی ٹی آئی کے یا دیگر جو لوگ تھے، ملزمان تھے، ان کو 5 سال کی سزائیں جو ہے وہ سنا دی ہیں۔ تو یوں ان جو ملزمان ہیں انہوں نے تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 9 مئی کو یہ گرفتار ہوئے تھے، 9 مئی 10 مئی یا 15 مئی تک، تو یوں انہوں نے 10 ماہ کی سزائیں ان کی جو ہے وہ یہ کاٹ چکے ہیں۔ اب ان کی جانب سے اپیلیں فائل ہوگی لاہور ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ میں اپیلیں فائل کرتے ہی یہ سسپینشن آف سینٹنس مطلب سزا معطل کر کے ضمانت پر رہائی کی درخواستیں دائر کر سکتے ہیں، کیونکہ آلموسٹ 1 سال کی سزائیں یہ کاٹ چکے ہیں، 4 سال کی سزائیں مزید ہیں، تو عدالتیں سزا معطل کر کے ان کو ضمانت پر رہا بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس اپیل کو سن کر اپیل کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک امپورٹنٹ نوعیت کا معاملہ ہے۔ اس میں پی ٹی آئی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ 9 مئی کے مقدمات میں ان کو سزائیں ہو رہی ہیں، ان کی اپیلیں جو ہے اس حوالے سے جتنے بھی اخراجات ہوں گے وہ ان اپیلوں کے اخراجات وہ اٹھائیں گے، اور ان کی جو لیگل ٹیمز ہیں وہ اس کی پیروی کریں گی لاہور ہائی کورٹ میں۔ یہ پی ٹی آئی کی جانب سے باقاعدہ طور پر اب جو وہ کہہ دیا گیا ہے۔ اس اہم پہلے فیصلے میں انسداد دہشت گردی عدالت نے کن بنیادوں پر یہ سزائیں دی ہیں اور کیا کیا وجوہات تھیں، اور اس میں خاص طور پر پروسیکیوشن نے کیا کیس جو ہے پیش کیا ہے، کیا ایک کمزور فیصلہ ہے، مضبوط فیصلہ ہے، اس تمام تناظر میں ہم آئندہ ویڈیو میں جب ڈیٹیل ججمنٹ اس حوالے سے 9 مئی کے پہلے فیصلے کی آ جائے گی اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ 9 مئی سے متعلقہ کیس میں کل پیر کو 3 کیسز ہیں جو راول پنڈی کے، ان میں عمران خان اس میں ضمانت پر ہیں، لیکن عمران خان سمیت جو تقریباً 25 عمران خان سمیت جو ہے وہ ملزمان ہیں، 25 سے زائد ملزمان ہیں جن پر فرد جرم جو ہے وہ راول پنڈی کی انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے وہ فرد جرم عائد کرے گی۔ اس میں شاہ محمود قریشی بھی عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ بطور ملزم ہے، اور دیگر جو پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں جو موجود ہیں وہ سارے بھی اسی کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ 95 ہیں، 25 نہیں ہے بلکہ 95 ملزمان ہیں۔ ان پر فرد جرم کل عائد کی جائے گی۔ تو فرد جرم ان تمام معاملات میں بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے، اور فرد جرم کے بعد ٹرائل شروع ہو جاتا ہے۔ تو یوں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے کیسز جہاں ایک طرف جو ہے وہ ان کی اپیلیں آگے بڑھ رہی ہیں، اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو دوسری طرف 9 مئی سے متعلقہ جو کیسز ہیں ان کیسز کو بھی اب تیزی آ گئی ہے، ان کیسز میں تیزی آنے کو ہے۔ یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اہم ایک آرڈر پاس کیا تھا پچھلے ہفتے، جب پی ٹی آئی کے کارکنان کچھ تھے 9 مئی کے مقدمات میں، ان کی ضمانتیں منظور کی تھیں، اور جو دوران سماعت عدالت کی جانب سے جو پولیس تھی، جو پروسیکیوشن تھی، ان کی جانب سے جو کیس بنایا گیا تھا اس کیس پر بڑے اہم سوالات کھڑے کیے تھے، اور جو پولیس کی ناقص جو تفتیش ہے اس پر بھی ان کی سرزنش کی تھی، اور عدالت نے جو ملزمان تھے ان کی ضمانتیں منظور کر کے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ تو سپریم کورٹ کا یہ آرڈر آیا، اور سپریم کورٹ نے سب کچھ اس میں لکھا، اور اس کے بعد ان کی روبکار جاری ہوئی اڈیالہ جیل سے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ان ملزمان کو راولپنڈی کے ڈپٹی کمشنر نے ایم پی او کے تحت ان کو گرفتار کر لیا، اور ایم پی او کے تحت گرفتاریاں اس لیے ہوا کرتی ہیں کہ نقص امن کا خطرہ ہے۔ تو ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ 10 ماہ ہو گئے ہیں بندے جیل میں ہیں،
باہر کی دنیا سے ان کا کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوتا، فیملی ملتی ہے، روٹین کی باتیں ان کی ہوتی ہوں گی، لیکن ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوتا، اور 10 ماہ جو جیل کاٹ کے آ رہا ہے اس سے کیا نقص امن کا خطرہ ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ چل رہا ہے. سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود بھی ان کو ایم پی او کے تحت گرفتار کر کے جو ہے دوبارہ جیل میں ڈال دیا گیا، اور ان کو ایم پی او 15 دن کا ایم پی او ہے ڈی سی راول پنڈی کا. اس سے قبل ڈی سی اسلام آباد کے ایم پی او کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھتے رہے ہیں، لیکن سوالات ہی اٹھتے ہیں، عمل جو ہے وہ کم ہی ہوتا ہے. تو یہ چیزیں یوں ہی چلتی رہیں گی، تو یوں ہی آپ کو بھی برداشت کرنی پڑیں گی. باقی عدلیہ 6 ججز نے جو خط لکھا ہے، اگر وہ 6 جج اپنے لیے انصاف مانگ رہے ہیں اور ان کو انصاف ملتا مشکل نظر آ رہا ہے، مطلب آسانی سے نہیں ملے گا، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ کتنا کمزور ہے، کتنے سوالات ہیں اس جوڈیشل سسٹم پہ بھی. اور اگر ان ججز کو بھی انصاف نہ ملا تو پھر تو جوڈیشل سسٹم کلیپس ہی سمجھیں آپ اس میں، اور پھر کیسے چلے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اس پہ آپ فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.